پیشے خدمت ہے کہانی چھوٹا بھائی۔ ترکی کے کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے کا نام سلیمان تھا اور چھوٹے کا محمود۔ محمود بیچارہ کچھ کم عقل تھا۔ باپ مرا تو دونوں بھائیوں کو جائیداد میں جانوروں کا ایک ریوڑ بھی ملا۔ کچھ عرصے دونوں مل کر ریوڑ چراتے رہے۔ ایک دن محمود کو خیال آیا کہ اگر ہم دونوں جانور آپس میں بانٹ لیں تو بڑا فائدہ ہو۔ انہیں باپ کی جو زمین ملی تھی اس میں جانوروں کے دو باڑے تھے۔ ان میں سے ایک باڑا تو نیا اور مضبوط تھا، لیکن دوسرا اتنا پرانا اور کمزور کہ ہاتھ لگاتے ہی نیچے آ جائے۔ محمود نے سلیمان سے کہا کہ جو جانور خود بخود نئے باڑے میں چلا جائے وہ میرا اور جو پرانے باڑے میں جائے وہ تمہارا۔ بڑے بھائی سلیمان نے کہا، بہت اچھا، مجھے تمہاری تجویز پسند ہے، لیکن یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو جانور خود بخود نئے باڑے میں جائیں وہ میرے اور جو پرانے باڑے میں جائیں وہ تمہارے۔ چلو یوں ہی صحیح، محمود مان گیا۔ اسی دن دونوں بھائی کھیت میں گئے اور سارے جانور ہانک کر وہاں لے آئے جہاں باڑے تھے۔ ساری بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل اپنے نئے باڑے میں چلے گئے۔ صرف ایک مریل اندھا بیل جسے راستہ نظر نہ آتا تھا لڑکتا ہوا پرانے باڑے میں چلا گیا۔ محمود نے کچھ کہا نہ سنا، مزے سے اپنا اندھا بیل پکڑ کر کھیت میں چرانے کے لیے لے گیا۔ وہ ہر روز اس مریل بیل کو چرانے کے لیے لے جاتا اور شام ڈھلے ہانک کر پرانے باڑے میں بند کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے اندھے بیل کو چرانے کے لیے لے جا رہا تھا کہ زور کی آندھی چلنے لگی۔ آندھی کے زور سے ایک بہت پرانا درخت ڈولنے اور چرچرانے لگا۔ خبردار، بوڑھے کتے، بھونکو مت، محمود نے درخت کو ڈانٹا۔ لیکن آندھی چلتی رہی اور درخت اسی طرح جھومتا اور چرچراتا رہا۔ اسے محمود کے ڈانٹنے کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ میں کہتا ہوں خاموش، محمود نے اور زیادہ غصہ دکھایا، لیکن درخت ہوا کے زور سے چرچراتا رہا۔ محمود نے کلہاڑی اٹھائی اور درخت کے تنے پر زور سے ماری۔ لو، اب بولو، اس نے درخت سے کہا۔ ارے واہ! اس نے تنے پر جہاں کلہاڑی ماری تھی وہاں سے اشرفیوں کا پرنالہ پھوٹ پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر محمود بھاگا بھاگا بڑے بھائی کے پاس گیا اور کہا، تھوڑی دیر کے لیے ایک بیل تو دے دو، میں آج 2 بیلوں سے ہل جوتوں گا۔ ساتھ ہی اس نے ایک گاڑی اور چند خالی بوریاں بھی مانگی۔ پھر ساری چیزیں لے کر وہ جلدی سے درخت کے پاس پہنچا۔ جب شام ہو گئی اور چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا تو وہ دولت لے کر گھر آ گیا۔ سلیمان نے دولت کا اتنا بڑا انبار دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے محمود سے پوچھا، چھوٹے بھائی، اچھا ہو کہ ہم یہ دولت آپس میں آدھی آدھی تقسیم کر لیں۔ احمق محمود فوراً راضی ہو گیا اور جا کر ہمسائے سے ترازو مانگنے چلا گیا۔ ہمسائے کے پاس ترازو تو تھی اور وہ اسے دے بھی سکتا تھا، مگر اس کو فکر ہوئی کہ محمود کیا تولنا چاہتا ہے جو یوں ہانپتا ہوا آیا ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے ترازو کے پلڑوں کے نیچے تھوڑا تھوڑا تارکول لگا دیا۔ ہمسائے کا شبہ درست نکلا۔ 1 گھنٹے بعد محمود نے ترازو واپس کیا تو پلڑے کے نیچے ایک اشرفی چپکی ہوئی تھی۔ اب کیا تھا، رات ہوتے ہوتے پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ محمود اور سلیمان کو کہیں سے خزانہ ملا ہے۔ سلیمان کو فکر ہوئی۔ اس نے محمود کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو چھوٹے بھائی، ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم بہت امیر ہو گئے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ خزانے کو کسی محفوظ جگہ گاڑ دیا جائے اور ہم دونوں کچھ عرصے کے لیے کہیں چلے جائیں۔ سلیمان نے یہ کہا اور بیلچہ اٹھایا اور گھر کے پچھواڑے گہرا گھڑا کھودا اور اس میں خزانہ دفن کر کے چل پڑا۔ چھوٹا بھائی محمود اس کے پیچھے پیچھے یوں لڑک رہا تھا جیسے نیند میں ہو۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سلیمان چلتے چلتے رک گیا اور بولا، چھوٹے بھائی، جلدی میں گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گیا ہوں، بھاگ کے جاؤ اور بند کراؤ۔ محمود دروازہ بند کرنے چلا گیا۔ بڑا بھائی آرام سے سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد محمود آتا دکھائی دیا۔ وہ ہچکولے کھاتا ہوا مشکل سے چل رہا تھا، کندھے پر دروازے کے پٹ چوکھٹ سمیت رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سلیمان سے کہا، بڑے بھائی، میں دروازہ ہی اکھیڑ لایا ہوں، نہ دروازہ ہوگا اور نہ کوئی کھولے گا۔ سلیمان کو بھائی کی اس حماقت پر سخت غصہ آیا۔ اس نے سوچا، اس احمق کے ساتھ رہنا تو سراسر گھاٹا ہے،
किसी तरीके से इसे छुटकारा हासिल करना चाहिए। वो भाई से पीछा छुड़ाने की तरकीबें सोच ही रहा था कि 3 घुड़सवार आते दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये तीनों दौलत की खबर सुनकर उनको लूटने के लिए आए हैं। उसने महमूद को इशारा किया और दोनों भागकर नज़दीक के एक दरख्त पर चढ़ गए। महमूद ने दरवाज़ा भी ऊपर घसीट लिया। वो दरख्त पर चढ़े ही थे कि घुड़सवार ऐन उसी दरख्त के नीचे आकर रुक गए और घोड़ों से उतरकर दरख्त के नीचे रात बसर करने का इंतज़ाम करने लगे। रात की स्याही गहरी होती जा रही थी। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अगर वो चुप सादे बैठे रहे तो जान बच जाएगी, मगर महमूद इतना बेवकूफ़ था कि निचला बैठ ही नहीं सकता था। उसने दरवाजे को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस दरवाज़ा ठा की आवाज़ के साथ नीचे सोए घुड़सवारों पर जा गिरा। वो खौफजदा होकर उठ बैठे। उन्हें हैरत थी कि ये दरवाज़ा कहाँ से टपक पड़ा। कुछ देर तो डर के मारे इधर उधर देखते रहे और फिर फ़ौरन ही भाग खड़े हुए। सुलेमान ने अब पक्का इरादा कर लिया कि जैसे भी हो अपने छोटे भाई का साथ छोड़ दे। उसके साथ गुजारा मुश्किल है। उसने फैसला किया कि वो भाई को वहीं छोड़कर अकेला चला जाएगा। चुनाचे जब सूरज तलू हुआ तो वो दरख्त से उतरा और एक तरफ को हो लिया। महमूद अभी तक ऊँघ रहा था। जब दिन का उजाला अच्छी तरह फैल गया तो उसने आंखें खोल कर देखा। सुलेमान गायब था। वो दरख्त से कूदकर नीचे आया और मज़े से सीटी बजाना आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। दोपहर होने तक वो एक गांव में पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसे ख्याल आया कि खाने का वक्त हो गया है, इसलिए कुछ खा लेना चाहिए, मगर जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना थी। क्या खरीदता और क्या खाता। वो गांव में घूमने फिरने लगा। नमाज का वक्त था और लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। महमूद एक तरफ खड़ा हो गया और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। रहमदिल लोग उसकी हथेली पर पैसा 2 पैसा रख जाते। इतने में एक मोटा आदमी वहां आया और उसे पूछने लगा, तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? इन दिनों नौकरों की सख्त कमी थी। काम करने वाला आदमी बड़ी मुश्किल से हाथ आता था। हाँ जनाब, बड़ी खुशी से, लेकिन एक शर्त है। महमूद ने मोटे से कहा। कहो कहो, मोटे ने बेसब्री से पूछा। महमूद ने जवाब दिया, जनाब मैं जो कुछ भी करूं आप मुझसे नाराज़ ना हों। इसी तरह मैं भी आपसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, लेकिन याद रहे अगर आपने ये शर्त तोड़ दी तो मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, और अगर शर्त मैं तोड़ूं तो आप मेरी गर्दन तोड़ दें। ये शर्त थी तो बड़ी अजीब, मगर मोटा रजामंद हो गया और उसे अपने घर ले गया। महमूद ने घर पहुंचकर सोचा कि वो मोटे को तंग करे और वो नाराज़ हो उसको जान से मार दे। सो उसने जाते ही मोटे की मुर्गियों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब सारी मुर्गियां पूरे गांव में बिखर गईं तो वो भागा भागा मोटे के पास आया और पूछा, जनाब आप नाराज़ तो नहीं? नाराज़? मोटे ने हैरत से कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो आइंदा इस अहमक को किसी शरारत का मौका देना नहीं चाहता था। लिहाजा अब महमूद सारा दिन मोटे आदमी के घर बेकार बैठा रहता, किसी काम को हाथ न लगाता, ना मोटा उससे कुछ करने के लिए कहता। ये बात मोटे आदमी की बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। भला ये कैसे हो सकता है कि बीवी एक मोटे ताज़े नौकर को बेकार बिठा कर खिलाए और मुंह से कुछ ना कहे। महमूद बेहद पीटू और नकम्मा था। इससे जब भी कोई काम करने को कहा जाता वो बर्तन तोड़ने और चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगता। उसे मुन्ने को खिलाने का बड़ा शौक था, मगर वो उसको किसी न किसी बहाने छेड़ देता या गिरा देता ताकि वो चीख चीख कर रोए। मोटा उसको निकालता तो वो ना निकलता। अजीब बला बनकर बैठा था। आखिर एक रात तंग आकर बीवी ने खामद को समझाया कि खुद ही कहीं निकल चलो, वरना जीना दूभर हो जाएगा। उन्होंने उसी रात सामान बांधा, महमूद को सोता छोड़ा और घर से निकल खड़े हुए। लेकिन महमूद सोया हुआ नहीं था, आंखें बंद किए लेटा था। उसने मियाँ बीवी की एक एक बात सुन ली थी। वो चुपके से उठा और जब मियाँ बीवी सामान बांध रहे थे तो वो भी एक गठड़ी में बंद हो गया। चलते चलते सुबह को वो एक गांव में पहुँचे। दोनों मियाँ बीवी इस ख्याल से बड़े खुश थे कि गांव छोड़ना पड़ा। कम वक्त नौकर से तो जान छुड़ी, मगर वो मुसीबत कहाँ टली थी, वो तो गठड़ी में मौजूद थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ तो दोनों सर पकड़ कर बैठ गए। आखिर सोचते सोचते उन्हें एक तरकीब सूझी।
انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی رات وہ دریا کے کنارے ڈیرا ڈالیں گے۔ انہوں نے دریا پر پہنچ کر محمود کا بستر ایسی جگہ بچھایا کہ سوتے وہ ایک ہی کروٹ لے تو دھڑام سے دریا میں گر جائے، مگر محمود نے کہا کہ وہ پانی کے قریب نہیں سوئے گا۔ اب آپس میں بحث ہونے لگی۔ موٹے آدمی کی بیوی محمود کو بستر کے پاس لے گئی اور پانی کے قریب سونے کے فائدے بتانے لگی۔ اس کو تو میں اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ سر کے بل پانی میں جا گری۔ جناب آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ محمود نے موٹے سے پوچھا۔ ناراض کے بچے، موٹا غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ تم ناراض ہونے کا پوچھتے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنا گاؤں چھوڑا، بیوی موت کے منہ میں چلی گئی، اور پوچھتے ہو ناراض تو نہیں ہوں؟ میں پوچھتا ہوں تم جیسے احمق پر کسے غصہ نہیں آئے گا؟ اپنا وعدہ یاد کیجئے جناب، محمود نے یہ کہا اور موٹے کو بھی پانی میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ جھاڑ کر جیبوں میں ڈالے اور کندھے جھٹک کر مزے سے سیٹی بجاتا واپس چل دیا۔ سڑکوں پر گھومتے ہوئے اس کو 1 روپیہ ملا۔ اس نے فوراً اٹھا لیا۔ جب وہ آوارہ گردی کرتا ہوا ایک گاؤں میں پہنچا تو اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے بھونے ہوئے چنے خرید لیے اور مزے سے چنے چباتا ہوا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک چھوٹی سی پیاری سی ندی آئی جس پر لکڑی کا چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ محمود نے سوچا یہاں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ جب وہ پل کے جنگلے پر جھکا ہوا بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا تو چنوں کا لفافہ پانی میں جا گیا۔ پانی کی تیز لہریں لفافے کو بہا کر لے گئیں۔ محمود کی خوشی غم میں بدل گئی اور وہ زور زور سے چلانے لگا، ارے ارے او پانی کے بچے، میرے چنے لے جاتا ہے، واپس لے کر آ، واپس لے کر آ، انہیں تو مکے مار مار کر بھرکس نکال دوں گا۔ غصے نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا پانی کو گالیاں دیتا اور مکے دکھاتا رہا۔ اچانک ندی میں سے ایک دیو کا سر ابھرا اور اس نے غصے میں گرج کر کہا، یہ ندی میری ہے، تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے میرے چنے دے دو۔ محمود نے کہا، تمہاری ندی میرے چنے لے گئی، اب میں کیا کھاؤں گا؟ دیو نے کہا، میں تمہیں چنوں سے کہیں اچھی چیز دینے کو تیار ہوں، مگر خدا کے لیے شور مت مچاؤ۔ اس نے یہ کہا اور پانی میں ڈبکی لگائی۔ چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ دیو ایک چھوٹی سی میز اٹھائے پانی کی سطح پر ابھرا اور محمود سے بولا، دیکھو میاں۔ محمود دیکھنے کے لیے آگے جھکا تو دیو نے بتایا، یہ چھوٹی سی میز ہے، تمہیں جب بھوک لگے اس کو سامنے سے رکھ کر کہنا، میز صاحبہ مجھے بھوک لگی ہے، اسی وقت طرح طرح کے لذیذ کھانے حاضر ہو جائیں گے۔ کھا چکو تو کہنا، میز صاحبہ میرا پیٹ بھر گیا، شکریہ۔ دیو نے میز محمود کے حوالے کی اور خود پانی میں ڈبکی لگا کر غائب ہو گیا۔ محمود نے سوچا کیوں نہ کھانا کھایا جائے۔ فوراً میز سامنے رکھی اور کہا، میز صاحبہ مجھے بھوک لگی ہے۔ پلک جھپکتے میں اس کے سامنے قسم قسم کے لذیذ کھانے آ گئے۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کھانے کو پہلے کھائے اور کس کو بعد میں۔ بس اس نے خوب کھایا، خوب کھایا۔ جب پیٹ کا کوئی کھانا خالی نہ رہا تو کہا، میز صاحبہ میرا پیٹ بھر گیا، شکریہ۔ ابھی اس کا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ میز صاف ہو گئی۔ اس نے میز اٹھا کر کندھے پر رکھی اور آگے چل پڑا۔ وہ مزے مزے سے سیٹی بجاتا اگلے گاؤں میں پہنچا تو سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں کی شاندار دعوت کی جائے۔ وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، آج شام کو گاؤں کے چوک میں سب لوگوں کی دعوت ہے، آنا نہ بھولیے۔ شام کو گاؤں کے چوک میں بھیڑ لگ گئی۔ لوگ حیرت کے مارے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ اس احمق اجنبی پر انہیں ہنسی بھی آ رہی تھی جو بغیر کسی وجہ کے اتنے لوگوں کو کھانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کھانے کا کوئی بندوبست بھی نظر نہ آتا تھا۔ دیگیں اور دیگچے تو کیا، آگ کی ایک چنگاری بھی نہ تھی جس پر کھانا تیار کیا گیا ہو۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے کان میں کہا، یہ ہمیں الو بنا رہا ہے، آؤ اس کے 2-4 چت لگائیں، اس مذاق کا مزہ چکھائیں۔ لوگ آپس میں بحث کرنے اور جھگڑنے لگے، لیکن محمود اطمینان سے میز سامنے رکھے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے میز سے کہا، میز صاحبہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اگلے ہی لمحے میز پر کئی قسم کے کھانے آ گئے۔ ایسے کھانے دیہاتیوں نے کبھی دیکھے تک نہ تھے۔ وہ بسم اللہ کہہ کر کھانے پر پل پڑے۔ کھاتے کھاتے ان کا برا حال ہو گیا۔ جب ان کے پیٹ خوب بھر گئے تو محمود نے پوچھا، سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا؟
لوگوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، ہاں ہاں، ہم نے اس سے پہلے اتنا اچھا کھانا کبھی نہیں کھایا، شکریہ۔ یہ سن کر محمود نے میز سے کہا، میز صاحبہ، میرا پیٹ بھر گیا، شکریہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے میز پر سے سارے برتن غائب ہو گئے۔ محمود نے میز کندھے پر رکھی اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے چلا گیا۔ حیرت کے مارے دیہاتیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک آدمی نے کہا، کاش ہم روز اسی طرح کھا پی سکیں۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ دوسرے نے جواب دیا، بس اس میز کی ضرورت ہے، یہ اجنبی تو بالکل احمق ہے۔ پھر وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ کیا، جب یہ شخص سو جائے تو میز چرا لی جائے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی جب مرغ اذانیں دے رہے تھے، محمود کی آنکھ کھل گئی۔ میز کو دیکھا تو وہ غائب تھی۔ بہت پریشان ہوا۔ اسی وقت بھاگا بھاگا ندی پر گیا اور جنگلے پر جھک کر لگا گلا پھاڑنے، ہائے میرے چنے واپس دو۔ تھوڑی دیر بعد دیو کا سر پانی کی سطح پر ابھرا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ اس نے گرج کر کہا، کیا شور مچا رکھا ہے؟ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ محمود نے چلا کر کہا، میرے چنے واپس دو، میں اپنے چنے لے کر رہوں گا۔ دیو نے اسے پہچانتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ تم ہو؟ وہ میز کیا ہوئی جو میں نے تمہیں دی تھی؟ وہ تو کسی نے چرا لی۔ محمود نے رونی صورت بنا کر کہا، مجھے میرے چنے واپس دو۔ دیو نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں چھوٹی سی چکی لیے پانی کی سطح پر آ گیا۔ لو، یہ لو، اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہے گی۔ اگر تم اس کو سیدھے ہاتھ گھماؤ گے تو سونا نکلے گا، الٹے ہاتھ گھماؤ گے تو چاندی۔ اب جاؤ، اپنی راہ لو اور مجھے آرام کرنے دو۔ محمود دوبارہ اسی گاؤں میں گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر چکی پیسنے لگا۔ جب اس نے چکی کو سیدھی طرف گھمایا تو آٹے کی جگہ سونا نکلا اور الٹا گھمایا تو چاندی۔ یہ سونا چاندی اس کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ اس کو بیچ کر اس نے اچھے اچھے کپڑے خریدے اور ایک شاندار بنگلہ بھی بنوا لیا۔ اب وہ بڑی شان سے گاؤں میں رہنے لگا۔ دیہاتیوں کو معلوم ہو گیا کہ احمق اجنبی واپس آ گیا ہے اور اس کے پاس بے شمار دولت ہے۔ وہ چوری چوری اس پر نظر رکھنے لگے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی امیری کا راز کیا ہے۔ جلد ہی جادو کی چکی کا پتہ چل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چکی کو سیدھا چلاؤ تو وہ سونا اگلتی ہے اور الٹا چلاؤ تو چاندی۔ چنانچہ ایک رات جادو کی چکی بھی چوری ہو گئی۔ محمود صبح سو کر اٹھا تو چکی غائب تھی۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا ندی پر پہنچا اور پل کے جنگلے پر جھک کر چیخا، میرے چنے دے دو، میرے چنے دے دو۔ وہ کچھ دیر تک چلاتا رہا۔ آخر دیو کا سر پانی کی سطح پر ابھرا۔ اب کیا چاہیے؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ تم مجھے چین نہیں لینے دو گے، میں اپنے چنے لے کر رہوں گا۔ محمود نے کہا، اس چکی کا کیا بنا جو میں نے تمہیں دی تھی؟ دیو نے پوچھا۔ وہ بھی چوری ہو گئی۔ محمود دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اچھا ٹھہرو، یہ کہہ کر دیو نے پانی میں ڈبکی لگائی اور ایک لمحے بعد دوبارہ اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 چھڑیاں تھیں۔ یہ لو، دیو نے چھڑیاں دیتے ہوئے کہا، اور اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ محمود نے چھڑیاں لیں، انہیں گھما پھرا کر دیکھا اور پھر سوچا، بھلا یہ میرے کس کام آئیں گی؟ ان سے میں کیا کام لے سکتا ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ میں ایک اور دوسرے ہاتھ میں دوسری چھڑی پکڑ لی اور دیکھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب سمجھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اب میں ان بدماشوں کے پاس جاتا ہوں جنہوں نے میری جادو کی میز اڑا لی اور جادو کی چکی بھی چرا لی۔ میں ان چھڑیوں سے ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ محمود کے آنے کی خبر گاؤں میں پھیلی تو سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سب کو بے چینی تھی کہ دیکھیں اب یہ احمق کیا جادوگری دکھاتا ہے۔ اب کہ انہوں نے ایسا جادو دیکھا کہ ساری عمر یاد کرتے رہے۔ محمود چھڑیاں ہوا میں لہرا کر چیخا، اے میری پیاری چھڑیوں، ان کو پیٹو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ چھڑیاں اس کے ہاتھ سے نکل کر تڑا تڑ لوگوں کے سروں پر برسنے لگی۔ لوگ چیخ رہے تھے، رحم رحم۔ چھڑیوں کو بس برسنے سے کام تھا۔ کسی کی ناک پر پڑیں تو وہ چلایا، ہائے مرا۔ کسی کے سر پر پڑیں تو وہ چیخا، ہائے میرے اللہ۔ محمود انہیں روتا دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ندی والے دیو نے اب کیا عمدہ تحفہ دیا تھا۔ سب اپنے آپ پٹ رہے تھے اور رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ رحم، بدماشو، محمود نے لوگوں کا منہ چڑھاتے ہوئے کہا، میں تم پر رحم کروں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ میری جادو کی میز اور چکی ابھی اسی جگہ حاضر کرو
ورنہ پٹتے رہو۔ مار کھا کھا کر دیہاتیوں کا بھرکس نکل چکا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تم جو کچھ کہو گے ہم کرنے کو تیار ہیں، خدا کے لیے ان چھڑیوں کو روک دو۔ محمود نے چھڑیوں کو حکم دیا، رک جاؤ، اور وہ رک گئیں۔ لوگ گرتے پڑتے گئے اور میز اور چکی لا کر محمود کے حوالے کی۔ دیو کے تینوں تحفے لے کر محمود نے سوچا کہ اب چوروں کی اس بستی میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے گھر چلنا چاہیے۔ وہ تحفے لے کر سلیمان کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی گھوم کر خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا تھا۔ جادو کی میز، جادو کی چکی اور جادو کی چھڑیوں کے ہوتے محمود کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس نے وہ ساری دولت جو اسے درخت کے تنے میں سے ملی تھی بھائی کو دے دی۔ اس طرح دونوں بھائی امیر ہو گئے۔ محمود کے پاس ابھی ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی ایک اچھی اور عقل مند بیوی، جو اس کو بے وقوفی کے کاموں سے روکے اور اونچ نیچ سمجھاتی رہے۔ آخر سلیمان نے اس کے لیے ایک ایسی لڑکی تلاش کر ہی لی۔ جب وہ محمود کے لیے دلہن تلاش کر رہا تھا تو اسے بھی ایک اچھی سی بیوی مل گئی۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور دونوں اپنے اپنے گھر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔